بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکھیں گے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کے ساتھ ساتھ پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کچھ ایسے نام ہیں جو ہم اردو میں، عربی میں اور قرآن مجید کی تلاوت میں پڑھتے ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کو بھی سمجھنے کے لیے تھوڑی سی آج ہم کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں تلفظ، ٹھیک ہے، جو آپ الفاظ ادا کرتے ہیں، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں پروننسیشن، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ادائیگی کیسی ہونی چاہیے، صحیح تلفظ کیا ہیں اور غلط تلفظ کیا ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہیں۔ اب جیسے دیکھیں ہمارے یہاں نام رکھتے ہیں نا عبد الرحمن، ٹھیک ہے، لیکن بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ مجھے یاد ہے بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ لوگ اس بات پہ بحث کر رہے تھے کہ النور ہوتا ہے یا ان نور ہوتا ہے۔ تو دیکھیے النور نہیں ہوتا، ان نور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عبد الرحمن یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کس طرح پڑھیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے صحیح کیا ہے، عبد الرحمن۔ کسی کو نام رکھ کے آپ عبد الرحمن نام رکھ کر رحمان بھی نہیں پکار سکتے، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے عبد الرؤوف بولتے ہیں بہت سے لوگ، ٹھیک ہے۔ یہ عبد الرؤوف نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، صحیح کیا ہے، عبد الرؤوف۔ اس کو کئی طرح سے لکھتے ہیں لیکن یہ ایک اس طرح سے بھی لکھتے ہیں، عبد الرؤوف، ٹھیک ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے ادھر بھی لکھا ہوا ہے۔ حروف ہجا جو ہیں وہ کتنے ہیں، 28 ہیں۔ اگر حمزہ اور الف کو الگ الگ کر دیں تو 29 بنتے ہیں، جس میں سے 14 حروف شمسی اور 14 حروف قمری ہیں۔ اس کا قاعدہ انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے نیکسٹ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں مزید انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ کہاں پر لام پڑھنا ہے، کہاں پر لام نہیں پڑھنا۔ یہ قرآن مجید اور اس کی ہر صورت اور ہر صورت کی ہر آیت اور ہر صیغہ، یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے رحمت اور تحفہ ہے۔ یہ ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، نور بھی ہے، دلوں کی جلا بھی ہے اور ہماری رہنما بھی ہے۔ قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے۔ اس کی تلاوت کا مقصد دل بہلانا اور وقت گزارنا نہیں ہے اور نہ ہی بحث مباحثے کے لیے اس کی تلاوت کرنا ہے، بلکہ اس کا مقصد اولین تعمیر انسانیت اور تشکیل سیرت ہے۔ اور یہ مقصد کب حاصل ہوگا، جب حاصل ہوگا یا تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب پڑھنے والے کو اس کتاب عزیز سے دلی لگاؤ اور طبعی ربط پیدا ہو جائے۔ اس لگاؤ اور ربط کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے لیے کچھ شرائط اور آداب بتائے گئے ہیں، جن کی پابندی کرنے سے قرآن کریم سے فیضیاب ہونے کے دروازے کھل جاتے ہیں اور قارئین کرام اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت دل لگا کر کیجیے، شوق ذوق کے ساتھ کیجیے اور سیکھنے کے لیے کیجیے، اور اس بات کی پوری امید رکھیے کہ قرآن مجید سے محبت اللہ سے محبت ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور اس سے شوق اور ذوق رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ سے شوق اور اس کی عبادت کا شوق رکھنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی عبادت ہے، تو اس کی تلاوت میں مشغول رہنے کی کوشش کیجیے۔ البتہ جب دل میں اکتاہٹ پیدا ہو تو اس وقت پھر آپ اس کا پڑھنا، تلاوت کرنا ترک کر دیجیے۔ کوشش کیجیے کہ جتنا زیادہ پاک صاف ہو اچھا ہے، لیکن زبانی تلاوت ہر حال میں جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ پاک صاف ہونا اور جتنا باطن کا پاک ہونا اچھا ہے، ظاہر کا پاک ہونا بھی اچھا ہے، دونوں ہی آپ اپنا پاک رکھیے، دل کو بھی پاک رکھیے اور اپنے جسم کو بھی پاک رکھیے۔ اگر آپ اس کو ہاتھ میں لے کر اور اس کو آپ چھو کر پڑھنا چاہتے ہیں تو کوشش کیجیے کہ باوضو ہوئیے، بے وضو نہیں چھوئیے اس کو۔ ویسے آپ کو چلتے پھرتے پڑھنا ہے تو بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے صحیفے کو پڑھ رہے ہیں تو باوضو ہو کر پڑھیے۔ ادب اور سکون کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اور تلاوت کا مقصد کیا ہو؟ تلاوت کا مقصد محض طلب ہدایت ہونا چاہیے،
یہ نہیں کہ ہاں لوگ تعریف کریں میری آواز اچھی ہے، تو یہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ یہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ضابطہ بھی ہے، ضابطہ حیات بھی ہے قرآن۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کو صحیح سمجھنا ہے اور اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے، اور یہ کب یہ چیز حاصل ہوگی ہمیں؟ جب اس کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ تو اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں جلدی نہ کیجیے، بلکہ اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر آہستہ پڑھنا، کیونکہ اسی صورت میں ہی انسان آیات پر غور اور فکر کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی برکت والی ہے، جو ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے برکت والی ہے، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں، تاکہ لیدبروا آیات ہی، یعنی قرآن مجید کی آیات میں وہ کیا کریں؟ تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ وہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ قرآن مجید نصیحت بھی ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی عذر نہ ہو، کوئی جلدی نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، اور لوگوں کے اکتا جانے کا اندیشہ نہ ہو، وقت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کوشش کر کے ایسا ضرور کیجئے کہ جب تلاوت کیجئے تو جب اللہ کی تعریف کی آیات آئیں، تسبیح، تو آپ بھی تسبیح و تکبیر پڑھیے، خود بھی سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہیے۔ اور اگر دعا استغفار کی آیات تلاوت کیجئے تو اپنے لیے بھی دعا مانگیے اور مغفرت طلب کیجئے۔ اگر کسی آیت میں انعامات الہیہ کا ذکر ہے تو ان کے لیے دست سوال دراز کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی انعامات سے نواز دیجئے۔ اگر کہیں عذاب و مصیبت کا تذکرہ آئے تو اپنے لیے بھی پناہ مانگیے کہ اللہ مجھے اپنے عذاب سے پناہ دیجئے۔ اگر آیت سجدہ پڑھیے یا سنیے تو سجدہ کیجئے۔ غرض یہ کہ جس مضمون کی آیت پڑھیے اسی قسم کے تأثر کا اظہار کیجئے، اور آیات عذاب الہی پڑھ کر رونے کی کوشش کیجئے، روئیے، گڑ گڑائیے کہ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے آپ بچا لیجئے۔ آپ ذرا اس آیت پہ غور کیجئے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ نے نازل کی ہے، یہ کتاب مبارک ہے، اور یہ کتاب غور و فکر کرنے والے کے لیے نصیحت ہے۔ اس کو غور و فکر کریں گے تو یہ سمجھ کر تلاوت کیجئے کہ روئے زمین پر انسان کو اگر ہدایت مل سکتی ہے تو صرف اسی کتاب سے مل سکتی ہے، اور اسی تصور کے ساتھ اس میں تفکر اور تدبر کیجئے اور اس کے حقائق اور حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ فر تلاوت کرنے کی عادت نہ ڈالیے، بلکہ سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیے، اور بار بار اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کیجئے، غور و فکر کرتے ہی رہیے۔ پھر انشاءاللہ باقی باتیں آگے ہم بعد میں انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس پر یقین اور ایمان رکھنے کی، اور اسے آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔